تو جناب آج دا سبٹل آرٹ آف نوٹ گیونگ اے فک جو کتاب ہے اس کے سلسلے کی یہ چھٹی ویڈیو ہے جس میں ہم نے بات کرنی ہے چوز یور اسٹرگل کی، کہ آپ نے اپنی زندگی میں مشکلات اور پریشانیوں کا انتخاب خود کرنا ہے۔ ہم جب کسی سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کیا چاہتا ہے تو بڑا کامن سا رسپانس ہمیں ملتا ہے، اور ہر بندہ آپ کو پیسہ، دولت، گھر بار، گاڑی، شہرت، عزت، اس قسم کی چیزیں بتاتا ہوا نظر آئے گا۔ اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کس قسم کی پریشانیاں اور مشکلات چاہتے ہیں جن کو سولو کر کے آپ کسی مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ جب ہم ان مشکلات کو، ان پریشانیوں کو اگنور کرتے ہیں تو ہم دراصل قدرت کے ایک بہت اہم پروسیس کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، اسے اگنور کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہر چیز میں، ہر آپ کو نیچر کے ہر پروسیس میں، نیچر کی ہر چیز کے اندر آپ کو وہ اصول کار فرما نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر آپ ایک چھوٹے سے بیج کو ایک تناور درخت بننے تک کا اگر پروسیس دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ بیج پہلے خاک میں گھلتا ہے، اس کو ایک طویل عرصہ درکار ہوتا ہے کہ وہ تناور درخت بن سکے۔ اسی طرح کاربن سے ہیرا بننے کا پروسیس جو ہے اس میں کتنا ٹیمپریچر اور پریشر اور کتنی لمبی مدت درکار ہوتی ہے۔ اور اسی طرح انسانوں کی بھی مثال آپ چاہے لے لیں، آپ کو ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک طویل سٹرگل نظر آئے گی۔ اگر آپ پوچھیں، میں اکثر یہ چیز نوٹ کرتا ہوں کہ آپ کسی بڑی فوڈ چین کو یا کسی بہت بڑے بزنس کو اگر آبزرو کریں تو آپ دیکھیں گے کہ سنس 1950، سنس 1870، سنس 1949 ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ آج یہ بزنس کتنا بڑا ہے۔ ہمیں یہ تو نظر آتا ہے کہ آج یہ کتنے آرام سے کوئی ناشتہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کا کام اتنا چل رہا ہے، کوئی اور فوڈ چین ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا بھی کام کر رہا ہے۔ ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ جس وقت یہ کام شروع ہوا ہوگا اس وقت یہ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہوگا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ جرنی آف 1000 مائل begins with a single step۔ ہم ان مشکلات کو جب اگنور کرتے ہیں تو وہ آسانیاں بھی ہم سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ زندگی میں آسانی دراصل اسی سوال کے پیچھے چھپی ہوئی ہے کہ آپ کس قسم کی سٹرگل کر سکتے ہیں، آپ کس قسم کی مشکلات کو اپنا سکتے ہیں، آپ کس قسم کے چیلنجز سے نمٹنے کا آپ کے اندر کیپیبلٹیز ہیں یا آپ کے اندر حوصلہ ہے۔ آپ اس چیز کی مثال بالکل اس طرح سے دیں کہ لاکھوں روپے تو ہر شخص کمانا چاہتا ہے، ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ بھی کوئی کاروبار کرے اور اس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے آ جائے، لیکن وہ لاکھوں روپے پہلے دن میں تو کوئی بھی نہیں کماتا۔ اس کے لیے جو رسک لینا پڑتا ہے، اس کے لیے جس قسم کی ہسل درکار ہوتی ہے، جو سیلف ڈریوننس آپ کے اندر ہونی چاہیے، آپ اپنے آپ کو خود کنٹرول کر سکیں، اپنا خود باس بن سکیں، اپنے آپ کو خود آرڈرز دے سکیں، باوجود اس کے کہ کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ صبح جلدی اٹھیں، آپ جتنے بھی دن میں آپ نے کام ڈیسائیڈ کیے ہیں وہ سارے کریں، باوجود اس کے کہ کوئی آپ کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، کوئی ڈائریکٹ کرنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سب کام کر سکتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ اس ٹریک پر چلتے ہوئے، لیکن اس ٹریک پر چلتے ہوئے اور کافی عرصے مسلسل اسی کنسسٹنسی کے ساتھ چلتے ہوئے کسی مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ جو مشکلات ہیں ان کو آپ نے خود سے اڈاپٹ کیا، آپ نے ان مشکلات کو ویلکم کیا، انہیں اپنایا، اور پھر انہی مشکلات کے دامن میں آپ نے وہ آسانیاں ڈھونڈنے کی خواہش کی۔ کسی چیز کو، کسی آسانی کو امیجن کرنے سے پہلے ہمیں دراصل اس مشکل کو، اس کے راستے میں جو رکاوٹیں حائل ہیں ان کو کیلکولیٹ کرنا چاہیے، ان رکاوٹوں کو بڑے کھلے دل کے ساتھ ویلکم کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنی صلاحیت ہے اس رکاوٹ کو، اس پریشانی کو فیس کرنے کی اور سولو کرنے کی۔ کیونکہ دراصل آپ اگر اس چیز کی مثال بالکل اس سے لیں کہ جب تک اندھیرا نہیں ہوگا آپ کو چراغ جلانے سے کبھی محسوس ہی نہیں ہوگا کہ یہ کیا ڈیفرنس لے کر آ رہا ہے۔ اس چراغ کی روشنی، مطلب جیسی لائٹ میں ابھی بیٹھا ہوں، اگر اسی طرح کا ماحول آپ کو مل جائے، ہر چیز اسپون فیڈنگ ہو، پلیٹ میں دھرا ہوا سب کچھ مل جائے، تو وہ جو ایک معمولی سا چراغ خود جلانے سے انسان اگر کسی اندھیرے میں بیٹھ کر، کسی بڑی تنگ و تاریک جگہ پر بیٹھ کے ایک چھوٹا سا چراغ جلانے سے جو خوشی کسی انسان کو حاصل ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے اتنی اس لائٹنگ میں یا یہ ARY والی لائٹنگ میں بیٹھ کر تو کسی کو بھی محسوس نہیں ہوگا کہ وہ چراغ کیا امپیکٹ لے کر آ رہا ہے یا اس چراغ سے کیا فرق پڑ رہا ہے۔ اسی طرح سے آسانی کے بارے میں سوچنا بہت مطلب کسی خوشی کو یا کسی سہولت کو ایزیوم کرنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک گٹارسٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھا ہوا گٹار بجا رہا ہے، آپ نے کبھی اس گٹارسٹ کی جو پچھلی زندگی میں کچھ سٹرگل اس نے کی، ایک طویل عرصہ جب اسے کوڈز کا بھی نہیں پتا تھا، جب اسے اسٹرمنگ پیٹرنز کا بھی نہیں پتا تھا، جب اسے وہ تاروں کا آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ اوپر اور نیچے کیا پیٹرن ہے اور کہاں سے شروع کرنا ہے، اور اس کی انگلیاں وہ جب ٹچ کرتا تھا بغیر پک کے نہیں بجا سکتا تھا، اس کی انگلیاں اڑتی تھیں، وہ بار بار گٹار چھوڑتا تھا، بار بار لے کر بیٹھتا تھا، وہ ساری سٹرگل آپ کو نظر ہی نہیں آتی اور آپ خود کو سوچنے لگ جاتے ہیں فوراً سے پہلے کہ کاش میں بھی اسی طرح سے کہیں پہ بیٹھا ہوں اور کسی گروپ کا حصہ ہوں اور اتنی تیز اور اتنا اچھا گٹار بجا رہا ہوں۔ اگر ہم انہی مشکلات کو آن کرنے لگ جائیں نا
تو آسانی ہمیں اتنی بڑی مصیبت نظر نہیں آئے گی. ہمیں اس آسانی تک پہنچنے میں جو ایفرٹ کرنا پڑے گی، مشکل کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد وہ ایفرٹ بھی ہمارے لیے ایک انجوائے بن جائے گی. ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بہت اچھا سا لائف پارٹنر اس کی قسمت میں آئے، لیکن اس لائف پارٹنر تک پہنچنے کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، جو ریجیکشنز ہیں، جو شخصیتی اختلافات ہیں، آپ کسی کو فوراً ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ کو بڑا ایفرٹ کرنا پڑتی ہے. اسی طرح آپ کو کسی کو اپنے آپ کو ایکسیپٹ کروانے کے لیے بھی بہت ساری ایفرٹ کرنا پڑتی ہے. اسی ایفرٹ سے ڈرتے رہتے ہیں ہم، اور ہم اس مدے تک، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. اور مشکلات سے زیادہ آسانی پر اور کامیابی پر فوکس کرنا، یہ دراصل اس میں سوشل میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے. سوشل میڈیا پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہوتے ہیں بلاگرز کو، ٹریولرز کو، انفلوئنسرز کو. ان کی زندگی کی جو برائٹسٹ آسپیکٹس ہیں وہ آپ کے ذہن پر نقش ہوتے جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جیسے بس سٹارٹ ہی یہ ہوتا ہے، آپ لوگ شروع ہی یہاں سے کر سکتے ہیں. آپ مسلسل کامیاب لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ کو اپنا آپ نظر آتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یار میرے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو اتنا کوشش کرنے کے باوجود کسی مقام پر نہیں پہنچ سکا. یہ لوگ پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو اسی لانگیٹیوڈنل آسپیکٹ میں نہیں دے. ان کی زندگی کا 1 سال پیچھے، 2 سال، 4 سال، 5 سال پیچھے آپ جاتے جائیں گے تو کسی نہ کسی جگہ پر آپ کو اپنا آپ مل جائے گا. آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی کنڈیشن، ان کی پوزیشن بھی بالکل وہی ہے. کامیابی اٹ سیلف ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے بہت مزیدار چیز ہو. جب آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کریں تو آپ کو بہت اچھا لگے، لیکن اصل مزہ ان مشکلات کو، چھوٹی چھوٹی مشکلات کو ریزولو کرنے میں آتا ہے. ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جانا کامیابی ہو سکتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو امیوز بھی کرے، وہاں پہنچ کر آپ دائیں بائیں دیکھیں اور آپ کہیں کہ میں نے یہ سر کر لیا. لیکن وہ ایک ایک سٹیپ جو آپ کو اس بلندی پر لے کر جا رہا ہے، اس سٹیپ کے دوران کی جانے والی آپ کی ایفرٹ، وہ در حقیقت آپ کو انجوائے کرواتی ہے، کیونکہ آپ مسلسل اپنی منزل سے قریب تر ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ مسلسل ایک عدد نئے چیلنج کو بیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اوپر جانے کا ہوتا ہے. امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ملتے ہیں. اللہ حافظ.